بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں کپتان کا 10 روزہ چلہ جاری ہے اور کالے شیشوں والی بلیک کلر کی گاڑیوں میں رات کے اندھیرے میں موکلات کی آمد و رفت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اس پر اسرار نقل و حرکت کی اطلاعات رانا ثناءاللہ نیٹ ورک کے شتونگڑوں نے نون لیگ کی قیادت تک بھی پہنچا دی ہے، جو جیل عملے کی صورت میں ڈیوٹی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جو اصل آقا ہیں ان کے لیے مخبری بھی کرتے ہیں۔ اور اس تشویشناک اطلاع کی وجہ سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کی پریشانی اور ڈپریشن مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اس ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اپنی مجبوری کی تجوری سے بھی اپنے ایک دیرینہ خواب کی تعبیر پانے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ جب بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح والا فارمولہ اپنا رہی ہے۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو ایک نئی پیکج ڈیل آفر کرتے ہوئے ان کے 26ویں ترمیم کے ریورس کرنے کے عزم کو تسلیم کرتے ہوئے 18ویں ترمیم بھی ساتھ ہی 26ویں ترمیم کے ساتھ ہی ختم کرنے پر بات چیت شروع کر دی گئی ہے، تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی عدم توازن کے بگڑے ہوئے ایشو کا حل نکالا جا سکے، جس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے 15 برسوں سے مستقل ٹینشن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کی یہ جو ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہم وہ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی 10 روز کے لیے میڈیا، وکلاء اور رشتہ داروں تک رسائی روکنے کی ایک وجہ ان سے معاملات طے کرنے کی ایک اور کوشش کرنا بھی ہے۔ اور اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 ڈائیلاگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس ڈائیلاگ کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ پابندی 10 روز کی جو لگائی گئی ہے، تمام جو ہے کیسز ان کی پیشیاں 10 روز کے لیے آگے دے دی گئی ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈائیلاگ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے اسیروں کی رہائی اور نئے عام انتخابات پر بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ دونوں معاملات تو آپ طے شدہ سمجھیں، کیونکہ جب ڈائیلاگ ہوگا تو اسیر بھی رہا ہونے ہیں، پھر نیا الیکشن بھی ہونا ہے، کیونکہ پھر یہ اگر فارم 47 اور 45 کا کٹا کھولتے ہیں تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو معاملات کو تو آپ طے شدہ ہی سمجھیں۔ اب بات مستقبل میں پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پاور شیئرنگ اور عدلیہ کے کردار کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کو ہر صورت میں ریورس کرنے اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کے اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایسا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے ذرائع کا۔ اور کپتان کے اس عزم کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اب بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح والے فارمولے کے تحت اب یہ شرط پیش کی ہے کہ اگر ایک ترمیم آپ اپنی مرضی سے اڑائیں گے، یعنی 26ویں ترمیم، تو پھر ایک ترمیم مقتدر قوتوں کے مطالبے پر بھی ریورس ہونی چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک وٹا سٹا فارمولہ ہے، اس لیے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو مالیاتی وسائل کی تقسیم کے حوالے سے خوفناک عدم توازن پیدا ہو چکا ہے آصف زرداری کی ضد کی وجہ سے، اس کے خاتمے کے لیے 18ویں ترمیم کو بھی 26ویں ترمیم کے ساتھ ہی نئی آنے والی پارلیمنٹ ختم کر دے، اور اس مقصد کے لیے ایک نئی کمپریہنسو امینڈمنٹ یعنی 27ویں جامع ترمیم لائی جائے، جو 26ویں اور 18ویں دونوں ترمیموں کا ایک ساتھ مسئلہ حل کر دے۔ اس بڑی خبر کے ساتھ ناظرین، سنسنی خیز اور چونکا دینے والی کچھ مزید خبریں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ملک کی 2 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ فارم 47 کی موجودہ کٹھ پتلی حکومتوں سے جتنی جلد ہو سکے جان چھڑا لی جائے، کیونکہ عوام میں موجودہ سسٹم سے مایوسی اور نا امیدی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور پورا ملک ایک پریشر کوکر بن چکا ہے۔
کوئی اچانک واقعہ عوام کو ڈیسپریٹ ریئیکشن یا ڈیسپریٹ ایکشن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی دن یہ پریشر کوکر ہی پھٹ جائے۔ ناظرین، 2 بڑے انٹیلیجنس اداروں کی اس رپورٹ کو اب اسٹیبلشمنٹ اپنے پرانے بہی خواہوں کے ذریعے میڈیا میں لانچ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے کس شخصیت نے کیا گفتگو کی، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اور اس لیے آپ ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرز کے اگلے ہدف کو حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسے ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے اپنی دانست میں چالاکی کرتے ہوئے 8 فروری کے الیکشن کو چوری کرنے اور پھر اس چوری کو ہضم کرنے کے لیے چوری کے بعد سینہ زوری کرنے کے لیے جو طریقہ واردات اختیار کیے رکھا، اسے دیکھ کر ہمیں مولانا روم کی ایک حکایت یاد آ گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مستقبل کے حالات جاننے کا بہت شوق تھا۔ اسے کہیں سے پتہ چلا کہ جو پرندے اور جانور ہیں انہیں مستقبل کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی انسان ان کی بولی سیکھ لے تو آنے والے حالات سے باخبر ہو سکتا ہے۔ وہ شخص اپنے شیخ کے پاس گیا اور ضد کر کے پرندوں اور جانوروں کی زبان سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت مانگی۔ شیخ نے کہا کہ مستقبل کے حالات جان لینا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے وہ اس آزمائش میں نہ ہی پڑے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے سر پر خبط سوار تھا، اس لیے ضد کر کے شیخ سے یہ صلاحیت حاصل کر لی۔ رات کو وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، بوٹی کے ساتھ لگا ہوا چھچھڑا اتار کر ناظرین جب اس نے نیچے پھینکا تو قبل اس کے کہ ان کا جو گھر کا کتا تھا وہ آگے بڑھ کر وہ چھچھڑا اٹھاتا، مرغے نے آگے بڑھ کر وہ چھچھڑا اٹھایا اور لے کر اوپر سیڑھی پر جا بیٹھا۔ کتے نے اس سے کہا کہ یار مرغے، تم تو دانہ دن کا بھی چگ لیتے ہو، یہ چھچھڑے، ہڈیاں اور روٹی کے ٹکڑے ہمارے لیے چھوڑ دیا کرو۔ تو مرغا کہنے لگا کہ فکر نہ کرو یار کتے، کل مالک کی بکری مر جائے گی، وہ اسے پھینک دے گا، تم خوب ڈٹ کر کھانا، یہ ایک چھچڑے سے تمہارا کیا پیٹ بھرے گا۔ مالک نے یہ سنا تو اسی وقت اس نے کھانا کھانے کے بعد بکری کھولی اور اسے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اگلی شام ناظرین جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس نے ایک بار پھر اپنے کان کتے اور مرغ کی آپس کی گفتگو پر لگا دیے کہ دیکھیں آج یہ کیا خبر دیتے ہیں۔ کتے نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، مرغ سے کہا کہ کہاں ہے وہ تمہاری دعوت جو مالک کی بکری کے مرنے سے ہونی تھی۔ مرغا کہنے لگا کہ وہ بکری واقعی مر گئی ہے، لیکن وہ خریدار کے گھر جا کر مری ہے۔ اب لیکن تم فکر نہ کرو، کل مالک کی گائے مر جائے گی، بکری سے تمہاری موج صرف 1-2 دن لگنی تھی، گائے سے آپ پورا ہفتہ عیش کرنا، بلکہ تمہارے ساتھ پوری بستی کے کتوں کی دعوت ہو جائے گی۔ مالک نے یہ سنا تو بڑا خوش ہوا کہ یار یہ جانوروں کی بولی سیکھنا تو بڑے کام کی چیز ہے، ہر خطرے کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور بندہ اس کا پھر انتظام کر لیتا ہے۔ اس نے کھانا کھاتے ہی گائے کی رسی کھولی اور اسے بھی بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اگلی شام کھانا کھاتے ہوئے مالک نے کان دوبارہ کتے اور مرغے کی گفتگو پر لگا دیے۔ کتا سخت رنجیدہ تھا، مرغے سے کہنے لگا، اوے دغا باز ادھورے پرندے، کہاں ہے وہ پوری بستی کے کتوں کی دعوت؟ مرغا کہنے لگا، یار وہ گائے تو واقعی مر گئی ہے، لیکن خریدار کے گھر جا کر مری ہے، کیونکہ ہمارے مالک کے شیخ نے اسے ہماری پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا دی ہے، اور یہ ہمارا مالک جو ہے وہ بڑا کائیاں اور مکار ہے، یہ ہماری باتیں سن لیتا ہے اور اپنے مویشی مرنے سے پہلے بازار جا کر بیچ آتا ہے۔
لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا گھوڑا مر جائے گا اور پوری بستی کے کتے اب کئی روز اسے کھا کر موج کریں گے۔ مالک نے یہ گفتگو سنی تو فوراً کھانا کھانے کے بعد اٹھا اور گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے بھی بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اگلے روز شام کو کھانا کھاتے ہوئے کان پھر کتے اور مرغ کی گفتگو پر لگا دیے۔ کتا آج غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور ناراض ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ مرغے نے کہا، کیوں ناراض ہو کر ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے ہو اور بول چال ہی بند کر دی ہے یار کتے؟ تو کتا غصے سے بولا کہ تم جیسے جھوٹے دوست کے ساتھ بات کر کے جھوٹے دلاسوں پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش ہی لیٹا رہوں۔ مرغے نے کہا کہ آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھوڑا واقعی مر گیا تھا، لیکن وہ خریدار کے گھر جا کر مرا ہے۔ لیکن اب کل ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ مالک کی چالاکی اور عیاری اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اور تم لوگ خوب موج میلہ کرنا۔ کل مالک کا بیٹا مر جائے گا، جنازے سے واپسی پر مہمانوں کے لیے کھانا پکے گا، اور اس دوران آپ کو پھر خوب ہڈیاں اور بوٹیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے ڈٹ کر کھانے کو ملیں گے، اور پھر ہر جمعرات کو اس کے لیے خیرات ہوا کرے گی اور پوری بستی کے کتوں کی موج میلہ لگا رہے گا۔ مالک نے یہ سنا تو اس کی جان ہی نکل گئی اور بلک بلک کر رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو سارا قصہ اسے سنا دیا کہ کس طرح شیخ نے اسے پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا دی، اور وہ پچھلے دنوں ان کی باتیں سن کر بکری، گائے اور گھوڑا کس طرح مرنے سے پہلے ہی بیچ آیا اور پیسے کھڑے کر لیے، اور کہا کہ آج مرغے نے کل ہمارے بیٹے کے مرنے کی خبر دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیوی نے بھی ناظرین رو رو کر برا حال کر لیا۔ مالک نے کہا، اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا، چلو دونوں بھاگ کر شیخ کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کوئی راہ نکالے، ورنہ ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو جائے گی۔ دونوں بھاگم بھاگ شیخ کے پاس پہنچے۔ شیخ انہیں آتا دیکھتے ہی سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ اور بیٹے کو بھی بازار میں بیچ آؤ۔ وہ اللہ والے تھے، اس کو ساری اس کی نظر تھی اس سارے معاملے پر، لیکن چونکہ اس نے ضد کی تھی اس لیے اس آزمائش میں وہ خود پڑا تھا، اس لیے شیخ نے بھی مداخلت نہ کی۔ اس نے کہا کہ اب خود ہی بھگتے گا۔ تو اب جب وہ اس کے پاس دوبارہ آئے تو شیخ نے ان سے پوچھے بغیر ہی، چونکہ وہ ان کے حال سے آگاہ تھا، صاحب نظر تھا، تو اس نے کہا کہ جاؤ، اب جس طرح بکری کو اور گائے کو اور گھوڑے کو بیچ آئے تھے، اب بیٹے کو بھی جا کے بیچ آؤ۔ شیخ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں زار و قطار دھاڑ دھاڑ کر کے رونے لگے۔ شیخ نے کہا کہ اگر تم اپنی بکری کے مرنے پر صبر کر لیتے تو وہ تمہارے گھرانے پر آنے والی بلاؤں کا صدقہ ہو جاتا۔ تم نے اس چھوٹے صدقے سے، چھوٹے نقصان سے بچنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بڑے نقصان کو دعوت دی، اور آخرکار یہ بلا اپنے خاندان پر اور اپنے بیٹے پر ڈال دی ہے۔ اب بیٹے کی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ شیخ کے مرید کی بیوی یہ ساری کہانی سن کر غصے سے پاگل ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم ہی میرے بیٹے کے قاتل ہو، تم نے 4 پیسوں کے لالچ میں یہ بلا میرے بیٹے کا خود قتل کیا ہے، یہ بلا خود اپنے سر مول لی ہے۔ ناظرین، شیخ جو تھا وہ بڑا نرم دل تھا۔ میاں بیوی کے اس جھگڑے نے اور اس رونے دھونے نے اس کا دل پسیج گیا اور اس کو ان پر ترس آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس مصیبت سے بچنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، آپ وہ کوشش کرو، شاید اللہ رب العزت تمہارے بیٹے کی جان بخش دے۔ یہ بات سننا تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ابھی ایک چانس ہے، فوراً بتائیں ایسا کیا ہے، وہ کیا کوشش ہے جو ہم کریں کہ ہمارے بیٹے کی جان بچ جائے، آپ بتائیں، ہم دنیا کی ہر کوشش کرنے پر تیار ہیں۔
शेख ने कहा कि बकरी, गाय और घोड़े के ख़रीदारों के पास जाओ, उनसे माजरत भी करो, माफ़ी भी मांगो और उनको उनकी पूरी जो रकम उनसे आपने ली थी वो वापस करके आओ। और इसके बाद घर जाकर गरीबों मस्कीनों के लिए फौरी खैरात और खाने का बंदोबस्त करो, ताकि बस्ती के लोग भी डट कर सैर होकर खाना खाएं और वो कुत्ते भी सैर होकर खाना खाएं जिनकी दावत इतने दिनों से मुलतवी हो रही थी। और इसके बाद पूरी रात तौबा इस्तग़फ़ार करो और आइंदा के लिए इस बात से तौबा करो कि फिर कभी ऐसी चालाकी, यारी और मक्कारी से काम नहीं लोगे और अल्लाह की तरफ से जो आज़माइश आएगी उस पर सब्र करोगे। नाज़रीन, अगर उन्होंने कहा शेख ने कि अगर तुम ये सारे इक़दाम करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं भी यहाँ पर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे की जान बख्श देगा। दोनों मियाँ बीवी ने फिर नाज़रीन ऐसा ही किया, भागम भाग घर पहुँचे। वहाँ जो 3 जानवरों को बेचकर पैसे जमा किए हुए रखे थे वो सारे उठाए, मज़ीद पैसे भी उठाए, जाकर उनके ख़रीदारों से माफ़ी मांगी, तीनों ख़रीदारों को उनकी रकूम वापस करके आए। फिर बाज़ार गए, फिर खैरात के लिए चावल और दूसरा साजो सामान ख़रीदा, घी वगैरह, और फिर घर आकर दावत की। और वो कुत्ता और जो मुर्गा था जो रोज़ बैठकर कमेंट्री करते थे वो भी खुश हो गए। नाज़रीन, ये जो हिकायत है मौलाना रूम ने हमें बताई है, सिखाई है, इसमें बहुत बड़े सबक हैं। लेकिन जब ये हकायत हम सुनते हैं या याद करते हैं तो हमें हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट की जो ऐसी ही अय्यारी और मक्कारी वाली वारदातें के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो याद आ जाते हैं। तो वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आप भी इंजॉय करेंगे कि वाकई जो गेम उसने डाली थी हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने भी वही गेम डाली है। लेकिन जिस तरह वो फंस गया था जो शेख का मुरीद था, इस तरह अब हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है। हुआ क्या, पहले मरहले पर 8 फरवरी की रात जब फार्म 45 में हुकूमती उम्मीदवार शिकस्त खा गए तो इस नुकसान को बर्दाश्त करने की बजाय उन्होंने फार्म 47 के ज़रिए धौंस और धांधली से अपनी हुकूमत बना ली। जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट फार्म 47 को कलअदम करने जा रही है तो आईन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ही उससे छीन लिए। जब देखा कि आवाम इसके बावजूद एहतजाज पर तुले हैं और इस्लामाबाद में धरना देकर अपना मैंडेट वापस ले लेंगे तो 26 नवंबर को डी चौक कत्लेआम के ज़रिए आवाम को ही वहाँ से भगा दिया। यानी हर मरहले पर एक नया फाउल प्ले करके अपनी जो हुकूमत है उसको बचाते रहे और जो नुकसान था उससे बचते रहे। लेकिन अब मसला ये बन गया है कि 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली का जो अलम है, जो परचम है, जो झंडा है, वो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद की रोशनी में सदर ट्रंप ने उठा लिया है। अब हमारी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट पिछले 3 फार्मूलों के मुताबिक सदर ट्रंप और अमेरिका के ख़िलाफ़ हरकत में आती हैं तो अपनी मौत को दावत देती हैं और बिल्कुल उसी सूरत हाल से दो चार हो जाती हैं कि जिससे परिंदों और जानवरों की बोलियां सीखने वाले उस मुरीद शेख के मुरीद को अपने बेटे के मरने की खबर पर पाला पड़ा था। अब देखना यह है नाजरीन कि हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट यकीनी मौत की तरफ बढ़ती है या फिर पिछले गुनाहों का कफ़ारा अदा करके इमरान खान और पीटीआई लीडरों व कारकुनों को रिहा करती है और 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली या नए इलेक्शन की तरफ जाती है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों का एक ग्रुप आजकल ये सीना गज़ट चला रहा है कि मुल्क एक प्रेशर कुकर बन चुका है और ये प्रेशर कुकर किसी भी वक्त फट सकता है। इस हवाले से ताज़ा तरीन गुफ्तगू का क्लिप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का वायरल हो रहा है जो उन्होंने यूट्यूबर असद अली तूर के साथ गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना है कि 26वीं तरमीम से भी काम न चला तो हुकूमत पीका एक्ट ले आई। इन हथकंडों से इन्होंने मुल्क को प्रेशर कुकर बना दिया है और
इस प्रेशर कुकर ने अल्टीमेट अब फट ही जाना है। ये भी वही बात है जो हमने वो हकायत में बताई कि हर मरहले पर आप एक नई चीज़ ले आते हैं। पहले आप 26वीं तरमीम ले आए, उससे भी काम ना बना तो पीका एक्ट ले आए। तो यहाँ भी फिर अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट तबाही है, मुकम्मल तबाही। नाज़रीन, जब इस्टेब्लिशमेंट के अपने परवरदा सियासतदान ही इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दें तो समझ लें कि फ़ौज अब ख़ुद ही फार्म 47 वाले इस ड्रामे से जान छुड़ाना चाहती है। दूसरी तरफ अडयाला जेल से ज़राए भी अब ये कन्फर्म ख़बरें दे रहे हैं कि रात के अंधेरे में काले शीशे वाली ब्लैक कलर्स की गाड़ियों में होने वाली पुरअसरार आमदोरफ्त में पिछले 72 घंटों से बहुत तेज़ी आ गई है और मुज़ाकरात अब इस बात पर हो रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत लेने के बाद PTI आइन में जो तरमीम करेगी अपनी अगली आने वाली हुकूमत के दौरान, उसमें वो अपने एजेंडे के साथ साथ वफाक को दरपेश मालियाती बहरान के हल के लिए 18वीं तरमीम का भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।